اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس جو ہے جس کا موضوع ہے نومولود بچوں کے احکام و مسائل، اس سے پہلے میں اس کے 4 جو ہیں پارٹ وہ اپلوڈ کر چکا ہوں، اور یہ آخری پارٹ ہے جو کہ نمبر 5 ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس درس کی جو ہے یہ درس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ پیش خدمت ہے، چلیں بسم اللہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 14، بہت واضح آیت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال میں دودھ پلانا ختم کر دیں۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مدت رضاعت 2 سال بتائی گئی ہے، جیسا کہ ام سلمہ کی روایت ترمذی میں ہے۔ دیکھیے، جب بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگیں وقتاً فوقتاً، تو بچوں میں جیسے جیسے شعور پیدا ہو، ہر موقع پر ان کی رہنمائی ضروری ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی ہی سے ان کو اسلامی ماحول مہیا کریں، مناسب اسلامی تربیت کریں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والا بچہ خود آپ کا عمل بیان کرتا ہے۔ عمر بن ابی سلمہ یہ آپ کے گود میں تربیت پا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کی گود میں تربیت پا رہا تھا، بچہ تھا، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے کانت یدی تطیش فی الصحفہ، پیالے میں جو کھانے کا پیالہ ہوتا وہ بیچارے ہاتھ ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیتے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ادھر پکڑتے ہیں تو کبھی ادھر پکڑتے ہیں، تو وہ بھی اپنا ہاتھ جو ہے ادھر ادھر چاروں طرف جو ہے پھیلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنیے، اس وقت کی نصیحت، یا غلام، اے بچہ، سم اللہ، اللہ کا نام لے۔ کیا لے؟ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کہہ کر شروع کر۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا۔ آج کل چمچے کا بڑا زور ہے یا نہیں؟ لوگ عیب سمجھتے ہیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو، اور جو نہیں کھاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو گئے گزرے ماڈرن دور سے ان کو کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے اب تک۔ اعوذ باللہ، وہ مزہ بھی نہیں ہے کھانے میں، اور پھر آدمی کو چاہیے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ یہاں تک کہ میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ سے کھانے میں اور چاٹنے میں انگلیوں کو ان سے ریز شعاعیں نکلتی ہیں، اور ان شعاعوں کا کام یہ ہے کھانے کو ہضم کرے۔ سبحان اللہ، کتنی حکمتیں ہیں آپ کو معلوم نہیں، اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے قریب سے کھا۔ کہاں سے کھا؟ بسا اوقات آج کا ماحول تو آپ جانتے ہیں نا، سبحان اللہ، آئٹموں کے تلاش میں ہوتے ہیں، بالکل مڑ کر کے آگے بڑھ کر کے اٹھاتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے یا نہیں؟ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، قریب سے کھانا کھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح کھاتا رہا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی۔ یہ روایت بخاری میں موجود۔ اور بچہ ذرا ہوش مند ہو جائے تو دعا بھی سکھائیے، کھانے کے بعد کی دعا سکھائیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور بھی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے ترمذی کے حوالے سے، اور جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے کھانے کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ آپ نے کیا عمل کیا؟ پیٹ بھر کے تو اپنا مسئلہ حل کیا آپ نے، یہ الگ بات ہے، آپ کی نیت ہوگی، آپ کی نیت ہوگی کہ تقویت ملے گی عبادات پر، تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت، لیکن آدمی کو چاہیے کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تاکہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ دیکھیے، ایک اہم مسئلہ ہے آج کے اس دور کے لیے بھی، اگر بچے کو بھوک و پیاس لگے یا تکلیف ہو کسی بھی ناحیے سے، تو والدین کا طریقہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ موٹ بہلاوے دیا کرتے ہیں۔ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کھا لو، یہ سامان لا دوں گا بازار سے، کھا لو، تمہارے ابو جو ہے یہ سامان لے کر آ رہے ہیں۔ اگر سچ ہے تب تو صحیح مناسب ہے، اور اگر جھوٹ ہے، چونکہ عام طور پر بھی یہ بہلاوے دیے جاتے ہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو جتنی مرتبہ آپ یہ جملے اختیار کریں گے سارے کے سارے جھوٹ میں شمار کیے جائیں گے، اور جو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے وہ گناہ ایسے والدین کو ہوگا۔ سبحان اللہ، اور عام طور پر یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ ایسے طریقوں سے بندہ مسلم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بسا اوقات بچے نہیں کھاتے یا نہیں سوتے تو ہم لوگ دیکھیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جس سے بسا اوقات بچہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا کرتے ہیں جلدی کھا لو نہیں تو کتا آ رہا ہے، مثال کے طور پر ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کھا لو نہیں تو فلاں
تمہاری پٹائی کرے گا. تو اس طریقے سے یہ سب باتوں سے بچوں کو بہلانا یہ مناسب نہیں. بچے اس وقت ڈریں گے تو ایک خوف سا دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور آگے چل کر وہ بچہ بزدل بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی کو ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب بچے وقتاً فوقتاً بڑے ہونے لگیں تو بول چال میں بھی تربیت کی ضروری ہے. اس لیے کہ جب بچہ توتلی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے تو والدین کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہوتا ہے. ایسی صورت میں فرط محبت کی وجہ سے والدین بچے کی غلط تربیت کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر تھوڑا بچہ بڑا ہو رہا ہے، کسی نے کچھ چھو دیا، گالی بول دو، اس کو گالی بول دو، ہاں، یا ڈنڈا اٹھا کے مارو. سبحان اللہ العظیم، یہ بچوں کی غلط تربیت ہو رہی ہے اور یہ باتیں ذہن میں جا کر نقش ہو جاتی ہیں اور بچہ بڑا ہو کر بھی بسا اوقات ایسے ہی کام کرنے لگ جاتا ہے. اب بسا اوقات آپ سنیے گا آج کے اس ماڈرن دور میں 2-4 جملے بچوں کو گانے بجانے سکھا دیتے ہیں یا ایسے ایسے اشعار سکھا دیتے ہیں. ٹوئنکل ٹوئنکل آپ نے سنا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے بچہ پیدا ہوا اس کو تو اللہ کا نام سکھانا چاہیے، کلمہ شہادت سکھانا چاہیے. جی ہاں، یہ سب سکھائیے تاکہ دین کا اثر پیدا ہو اس پر. ورنہ گانے سناؤ اور کبھی سنا دیا، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا دیا، ڈشوں کے دکھانے کے عادی ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیے جب تک یہ گناہ کرے گا والدین کو گناہ ہوتا رہے گا، چونکہ یہ سبب بنے ہیں اس کے. ایسے والدین کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور سب سے پہلے خود مسلمان بنے، شاعر اسلام کو معلوم کریں اور اس کے بعد بچوں کی مناسب تربیت کریں. اور یاد رکھیں قیامت کے دن بچوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. جو آدمی جس درجے میں کام کر رہا ہے قیامت کے دن ماتحتوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. یہ روایت بخاری مسلم میں موجود ہے. آج کا ایک بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے بچوں کے لیے سالگرہ منانا. سالگرہ منانا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر سال آ رہا ہے تو سالگرہ منایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ طریقہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. پیغمبر اسلام کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کے خاندان میں، ان کے رشتہ داروں میں صحابہ کے بچے پیدا ہوتے رہے، لیکن انہوں نے کرسچنوں کا طریقہ اختیار نہ کیا. لیکن آج کے مسلمان، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ سالگرہ مناتے ہیں. اور جانتے ہیں سالگرہ کے دن، سالگرہ جب مناتے ہیں تو کیک کاٹتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں. ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر کپڑا پہناتے ہیں اور اس کے بعد مناسب مکمل جسم کے جو کپڑے ہوں گے، شرٹ ہے مثال کے طور پر، پینٹ ہے یا کرتی ہے، پاجامہ ہے، تو ساروں کے کلر ایک ملانے کی کوشش کرتے ہیں، میچنگ کرتے ہیں. فیشنیبل دور ہے نا. اسی طرح عورتوں کا بھی حال ہے. سبحان اللہ. اور اگر کہیے کہ اتحیات سناؤ تو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ جیسا کوئی مسکین معلوم ہو رہا ہو. جی ہاں، بالکل اٹک اٹک کے، کچھ کو کھا کر، کچھ کو نگل کر، کوئی بات صاف نہیں، کوئی جملہ صاف نہیں. اور ان چیزوں میں دیکھیے گا سبحان اللہ یہود و نصارہ کی روش اختیار کرتے ہوئے بالکل بڑا سے بڑا فنکشن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد مختلف شہروں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے. یہ سب کام مناسب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے. دیکھیے ضرورت کے وقت آدمی بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو. دوران نماز آدمی ان کو گردن پر یا کندھے وغیرہ پر اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی زینب ہیں، ان کی لڑکی امامہ کو نماز میں اٹھا کر ادا کیا کرتے تھے. امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، جو کہ ابو العاص بن ربیع کی لڑکی ہے. جب کھڑے ہوتے، قیام میں ہوتے یا رکوع میں ہوتے تو اس کو اٹھائے ہوتے. وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. جب سجدہ کرتے تو نیچے رکھ دیا کرتے. یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ہیں ایسے لوگ جو آج کہتے ہیں کہ لڑکی کو اٹھا کر پڑھیے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اپنے اس فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے تو ہم امتیوں کا بھی طریقہ ایسا ہونا چاہیے. اگر ضرورت ہے آپ اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. بالخصوص ماؤں کو تو یہ مسائل بڑے پیش آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟
بھائی آپ تو کنارے نکل گئے، نماز پڑھنے جانا ہوا کھسک کے چلے گئے، لیکن عورتیں اور بالخصوص بچیوں کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتی ہیں، اور انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ دیکھیے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، نرمی، شفقت، پیار اور عمدہ سلوک کرنا چاہیے، اور اسلامی اخلاق کی عظیم خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ نرمی پر جو چیزیں وہ دے دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور بھی حالت میں نہیں دیتا ہے، یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر بچے اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کیجئے اور لطافت سے پیش آئیے، ان کا بوسہ لیا جائے، شفقت سے سلوک کیا جائے، محبت سے پیش آیا جائے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ آپ کے پاس اقرا بن حابس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچے کا بوسہ لیا ہے، میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی بوسہ نہیں لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چند دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں ہم لوگ تو بوسہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ لکنہ ما نقبل، قسم اللہ کی ہم لوگ بوسہ نہیں لیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے جی تمہارے دلوں سے نرمی اور رحمت چھین ہی لی جائے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ دیکھیے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ولادت کے بعد الا بلا کی رسمیں بہت ہوتی ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، اور ایسے رسموں سے سارے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جس کمرے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، زچگی ہوتی ہے، تو جانتے ہیں حمل والیوں کو اس کمرے میں جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ بسا اوقات نقصان ہو جائے گا حمل، بسا اوقات کو پریشانی آ جائے گی، اور پھر بچوں کو بھی اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک رسم ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور چھٹی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ چھٹی جانتے ہیں؟ چھٹی جانتے ہیں؟ 5 سے 6 دنوں کے بعد عورت باہر نکلتی ہے، علاقے اور دیگر رشتہ داروں کو خبر کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اور عورتوں کے مجمع میں غسل کرایا جاتا ہے۔ عورتوں کے مجمع میں، جی ہاں، پیچھے کنارے میں لے جا کر غسل نہیں کرا سکتے، یہ رسم ہے مسلمانوں کے یہاں۔ اور اس کے بعد غسل جب ہو گئی تو دھوپ میں سب کے سامنے بیٹھایا جاتا ہے، دھوپ میں۔ اور پھر جانتے ہیں پیالی میں، آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات مختلف شہروں میں یہ طریقہ ہے رائج، پیالی میں آگ وغیرہ ٹکیا جلا کر جو ہے نا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شاید آپ لوگوں کے یہاں ہو یا نہ ہو، بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پیالی کو توڑنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ جب پیالی جل رہی ہے اس میں آگ، اس کو توڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی کی رسم کے بعد رات میں بچے کے ہاتھ میں قلم دے دی جاتی ہے، کچھ لکھو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہنسیے نہیں، یہ مسلمانوں کے یہاں ہے، کچھ لکھو۔ اور لکھنے کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ یہ بچہ آگے چل کر اچھا پڑھا لکھا انسان بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بتائیے شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، اور اس میں عورتیں سب سے آگے رہتی ہیں۔ جی ہاں، کچھ ہو چاہے نہ ہو، یہ سب رسم و رواج ہونا چاہیے۔ اور اگر کہہ دیا کہ اماں جان یہ غلط ہے تو پتہ نہیں تم لوگ وہابی ہو گئے ہو، تم لوگ ایسا کرنے لگے ہو۔ یہ باتیں عام طور پر ہوتی ہیں، اس سے جو ہے انسان کو پرہیز کرنے کی ضرورت۔ دیکھیے اولاد کی تربیت کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رفیق تھے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بچوں کے لیے تو سب سے زیادہ رحیم و شفیق تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تربیت کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر کبھی مار کی ضرورت پڑ جائے تو مارا بھی کرو، مار کی ضرورت پڑ جائے تو مارا بھی کرو، تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے، دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہ سکے۔ ورنہ عام طور پر دیکھیے گا جتنے بچے ہوتے ہیں، عام طور پر الا من رحم ربی کچھ افراد کو چھوڑ کر، کیا ایسا لگتا ہے دیکھنے سے کہ مسلمان کا بچہ ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں نہ پڑھیں تو مارو۔ بھلا بتلائیے، یہ روایت ابو داؤد اور احمد کے اندر ہے، بھلا بتلائیے 7 سال میں نماز کا حکم، 10 سال میں نہ پڑھے تو مارنے کا حکم۔ اب آج تو 40-45 سال کے لوگ ہو گئے، کس سے پٹائی کی جائے؟
ان کی پٹائی کس طرح کی جائے. اور یہ اس بنا پر ہے کہ بچپن میں والدین نے خیال نہیں کیا. اگر آپ کہیے گا کہ بھائی 10 سال کا بچہ ہو چکا ہے نماز پڑھ، یہ بڑے ہو کر سنبھل جائیں گے. بڑے ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ عام طور پر یہ بولی نکلتی ہے. اب بسا اوقات فجر میں اٹھانے کی بات ہوتی ہے، سونے دیجیے ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا خود نماز پڑھنے لگ جائے گا. سبحان اللہ العظیم. یہ سارے باتیں غلط ہیں. بچپن سے آپ ان کو اٹھا کر لے جائیے تاکہ ایک عادت بھی بن جائے اور اسے احساس ہو کہ میرے والد محترم جب تک زندہ رہے انہوں نے نماز پر کتنی تاکید کی ہے، لہٰذا نماز آدمی کبھی بھی نہ چھوڑے. اور یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا. اولاد کی تربیت انسان پر فرض ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے تو جان لیا کہ والد کا حق یہ ہے، بچے والدین کے ساتھ یہ سلوک کریں، لیکن ہمیں یہ تو بتلا دیجئے کہ والدین کا حق بچوں کے سلسلے میں کیا ہے، بچوں کا حق والدین کے سلسلے میں کیا ہے، یہ بتلا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحسن اسمہ، ان کا نام اچھا رکھے، ویحسن ادبہ. بیہقی کی روایت ہے، اس میں تھوڑی کمزوری ہے لیکن شواہد ہیں اس کے کہ آدمی بہترین انداز میں تربیت کرے. اور اس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ بچوں کی صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. اور آغاز تعلیم قرآن کریم سے کیجئے. قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ سکھائیے. بیٹھے بیٹھے ان کو بتائیے اللہ کہاں ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، اور اس طریقے سے جو اہم باتیں اسلام کی ہیں وقتاً فوقتاً سکھائیے. سورہ فاتحہ سکھائیے، ترجمہ بتلائیے، ان کا معنی بتلا دیجئے. اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں سکھائیے، زبانی حفظ کرائیے. اور یہی سب باتیں جب آدمی صحیح طریقے سے یاد کر لیتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی یہ سب چیزیں کام آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ کام آتی ہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ یہ سب سکھائیں. اور میں نہیں منع کرتا ہوں کہ آپ انگریزی تعلیم نہ دیجیے، آج کے دور کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دین سے آراستہ و پیراستہ کیجیے. ورنہ بچے بڑے ہوں اور بیگ ٹیگ لگا دیا، اب بچہ جو انگلش میڈیم میں پڑھنے جا رہا ہے، جی ہاں، اور پہلی تعلیم جو ان کو دی جاتی ہے اور کان میں جو آواز پڑتی ہے، سبحان اللہ، آپ سنیے گا A for ایس، جی ہاں، B for بفیلو، C for کیٹ، D for ڈاگ، E for ایلیفینٹ. بتائیے کیٹ اور ڈاگ اور کتے بلی کی جب پڑھائی ہوگی تو وہ کیا انسان رہ جائے گا؟ انسان رہ جائے گا. جی ہاں، پہلی تعلیم یہی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ العظیم. اس سے آدمی کو پرہیز کرنے کی ضرورت. جی ہاں، آپ اللہ کی تعلیم دیجیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے. رب کے نام سے پڑھائی کیجیے، کتے بلی کے نام سے نہ پڑھائیے. ورنہ بسا اوقات ہو سکتا ہے یہ کتا اور بلی بن جائے. جب یہ اللہ کو نہیں پہچانے گا تو آپ والدین کو کیا پہچانے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر آلات موسیقی سے پرہیز کیجیے اور کرائیے. جی ہاں، گھروں میں ٹیلی ویژن، ڈش اور ویڈیو، VCR، VCP، اس طرح کے جو گندے آلات رائج ہو چکے ہیں، یہ الگ بات ہے، کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن کچھ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. یہ ان چیزوں سے بچوں کے ذہن و دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے. جی ہاں، اسی لیے ان چیزوں سے پرہیز کرائیے. ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اخبارات کے لیے لیتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. اگر ایک فائدہ ہو رہا ہے، 99 نقصان ہو رہا ہے، تو آدمی ایک فائدے کو لے گا؟ نہیں لے سکتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ مثال پیش کی. ایک گلاس ہو، اس میں پیشاب بھرے ہوئے ہوں، پیشاب 2-4 قطرے اگر دودھ کے ڈال دیے جائیں، کیا آپ پی لیں گے اس کو؟ سبحان اللہ العظیم. اس سے آدمی کو مکمل اجتناب کرنے کی ضرورت. چلیے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، بچوں کے درمیان عدل کیجیے، انصاف کیجیے. انصاف، جو کچھ دینا چاہتے ہیں آپ سارے بچوں کو برابر دیجیے. اور زندگی میں لڑکا ہو یا لڑکی، برابری کا خیال کرنا ضروری ہے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو. یہ روایت مسلم میں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بچے کو غلام دیا بطور تحفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے سارے بچوں کو اس طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لوٹا. مسلم کی روایت میں ہے کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو یہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، بچوں کے درمیان انصاف کیا کرو. اور میرے والد نے یہ صدقہ لوٹا لیا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے آئے تھے کہ تم کو جو میں نے سامان دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم و جور پر گواہ نہیں بنتا. دیکھیے، ایک اہم بات جو آخری بات ہے اس درس کی، میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا.
کہ بچوں کو زیادہ گھمانے سے پرہیز کیا جائے، زیادہ گھمانے پھرانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بالخصوص تفریح اور سیرگاہ اور پارک اور اس طرح کی جو چیزیں رائج ہو چکی ہیں آج کے اس دور میں، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت، ورنہ بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے گا اگر ایک دن آپ نے چھوڑ دیا، 2 دن چھوڑ دیا، 2 بجے رات میں وہ آپ کو کہے گا کہ باہر لے چلیے، آپ گاڑی پر بیٹھا کر باہر لے جائیے پھر اندر لے آئیے، بچے کا دل مطمئن ہو جائے گا چونکہ گھوم کے آ گئے، لیکن کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ایک بہت ہی مشہور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے اور ذہنیت کیسے بدل جاتی ہے اور آدمی کس طرح پارک اور اس طرح سیرگاہوں کا عاشق ہو جاتا ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے جگر تھام کر، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہاں اگر کبھی کبھی گھومنے آدمی نکل جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ ایک روٹین اور ڈیلی گھمانے لے جانا اس سے بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ لاہور کا سنا رہا ہوں، ایک مجلہ نکلتا ہے وہاں سے پاکستان سے، طیبات، اگست 2001 میں یہ واقعہ نکلا ہے اور صحیح واقعہ بھی ہے۔ ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرا تعلق پٹھان فیملی سے ہے اور ہم 10 بھائی بہن ہیں۔ وہ بیچاری غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، غربت میں شب و روز گزر رہے تھے۔ اس نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور پڑھنے لکھنے کے بعد چونکہ مناسب انتظام نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، لہٰذا اپنے بھائی بہنوں کو جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا۔ اب یہ بچے جب بڑے ہوئے تو کبوتر بازی میں اور آوارگی میں لگ گئے، مناسب انتظام کرنے والا، تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور والدین کو کمانے اور کھانے سے فکر ہے، والد کما کر لا رہا ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، عیش پرستی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمسائے میں ایک نیک اماں رہا کرتی تھی، اس کا بیان ہے ایک نیک اماں رہا کرتی تھی۔ وہ نیک اماں بیچاری اس کی ماں کو بلاتی، کچھ کام کاج کرا کے گھر میں صفائی وغیرہ کھانا پکانا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کر کے کچھ پیسے وغیرہ معاوضتاً دے دیا کرتی تھی، اور وہ نصیحت بھی کیا کرتی تھی کہ اے فلانی تم بچوں کو صحیح تربیت کرو، نماز کے لیے بھیجو، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اس کی امی کہتی یہ بڑے ہو کر سنور جائیں گے، آج بھی یہ بات اس طرح کے جملے والدین نکالتے ہیں، بڑے ہو کر سنور جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ لڑکی بالغہ ہو گئی تو رشتے وغیرہ آنا بھی شروع ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے بعد ایک مناسب اور متعین جگہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر کا نام تھا تنویر خان۔ کیا نام تھا؟ تنویر خان۔ تنویر خان متوسط گھرانے کا آدمی ہے، دینداری کے حساب سے بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب شادی ہو گئی ظاہر سی بات ہے اس گھر کا نوشا اور داماد جو ہے اپنی سالیوں کو اور سالوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا رہتا ہے، یہ طریقہ آج بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے فرمائش کی کہ آج آئس کریم کھانے کا ارادہ ہے۔ کیا کھانے کا ارادہ ہے؟ آئس کریم۔ یہ بیچارہ متوسط گھرانے کا آدمی ہے، یہ لا کے دیا کرتا تھا۔ اور یہ اس لڑکی کا بیان ہے کہ جس غربت میں میں زندگی گزار رہی تھی، سکھ کی چین اور گھڑیاں اب کچھ گزرنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ ان کے بھائیوں میں سے کسی نے کہا کہ بہنوئی صاحب آج ہم لوگ پارک میں جانا چاہتے ہیں، اتوار کا دن تھا، اسکول میں چھٹی تھی، پارک میں جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اوکے کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک گاڑی کرائے پر لے لی اور سارے لوگ تیار ہو گئے، اور اس لڑکی کی کچھ سہیلیاں بھی تیار ہونے لگیں۔ اور گھر کا ماحول یہ ہے کہ اس کی جو سالیاں ہیں وہ گھر میں ایسے رہا کرتی تھی جیسے کہ آدھی گھر والی ہے، اور یہی ماحول آج مسلمانوں کے گھرانوں کا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اور ان کے جو والدین ہیں اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے۔ چلیے علی کل حال شام آ گئی، گاڑی بھی تیار ہے، لوگ بالکل بن ٹھن کر بناؤ سنگار، آج بھی یہ ماحول ہے۔ شوہروں کے لیے تو بناؤ سنگار کم ہوتا ہے، باہر کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ جو کپڑے گھر میں پہنے جاتے ہیں وہ معمولی ہوتے ہیں، پھٹے پرانے اور گندے سندے پہن لیا کرتی ہیں عورتیں، لیکن باہر جانے کے لیے چونکہ عورتوں کے اندر ریاکاری سب سے زیادہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو بالکل بہتر سے بہتر کپڑا
اور آج کے دور میں بالکل میچ، جو میں نے بتا دیا تھوڑی دیر پہلے، بالکل میچ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جس طرح اوپر کا ہے اسی طرح کپڑا نیچے، جوتا چپل موزہ سب اسی طرح ہوگا، دوپٹہ بھی اسی طرح ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر نقاب استعمال کرتی ہیں تو وہی کالا ہوتا ہوگا، باقی سب اسی کلر پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ کہیں وہ بھی اسی کلر پہ نہ ہو جائے۔ چلیے اللہ اکبر، اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے گا ذرا سا۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور میں سب سے بہتر پارک کہاں ہے اور اس کے بعد کہاں کیا ہوتا ہے، سب پتہ ہے۔ جو اس فیلڈ کا ہوگا وہ سب پتہ رکھتا ہے۔ علی کل حال گاڑی چلی، لوگ پارک میں پہنچ گئے۔ نوشے بھائی نے جو ہے ٹکٹ وغیرہ لے کر ساروں کو چھوڑ دیا اندر، جہاں چاہیں جائیں، کھیلیں کودیں، جو کرنا ہے کریں۔ اب یہ دونوں شوہر بیوی ایک کنارے میں بیٹھ گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ آواز آتی ہے کہ اس کی جو ایک سالی تھی وہ چیخ و پکار کے ساتھ آ رہی ہے، چیخ و پکار کے ساتھ، اور 2 لڑکے غنڈے اس کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پریشانیوں کے موقع پر آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ بلند آواز سے کچھ چیخ و پکار کرتے ہوئے آ رہی ہے اور 2 اس کے ساتھ۔ جب اس نے تنویر خان نے دیکھا کہ اس کی آواز ہے تو لپکا اور آگے بڑھ کر گیا، ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے ایسا جملہ کہا جسے زبان سے نکالنا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اب ظاہر سی بات، ایک ہی پارک میں سارے غنڈے ہوں، لڑکے ہوں، آوارگی کے ساتھ سب گھوم پھر رہے ہوں تو معاملہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو۔ علی کل حال یہ اٹھا اور ان دونوں کی طرف آگے بڑھا، اور کچھ سننا تھا ان دونوں سے کہ اس کے آنکھوں میں خون آ گیا، اور اس کے بعد فوراً جوتا نکال کر اس کی پٹائی شروع کر دیا۔ جوتے سے بارش ہو گئی اس دونوں پر، لوگوں نے جو ہے ہٹا دیا، یہ دونوں وہاں سے چلتے بنے۔ اس کے بعد جب رات ہو گئی، یہ تنویر خان سب کو لے کر گاڑی پر بیٹھاتے ہیں، سوار کرتے ہیں، اور گاڑی ابھی پارکنگ سے تھوڑی دور آگے گئی کہ ایک نے آ کر روکا، زبردستی روکا، گاڑی رک گئی۔ ظاہر سی بات ہے جھٹ سے وہ دونوں جو جھگڑ رہے تھے وہاں، یہ دونوں آئے اور ان دونوں کے ہاتھ میں بندوق تھے، بندوق۔ گاڑی رک گئی، ڈرائیور کو زبردستی کھینچ کھانچ کر اتار دیا گیا۔ اترنے کو تیار نہیں، ظاہر سی بات ہے فیملی ہے، بچے ہیں، اترنے کو تیار نہیں، لیکن کھینچ کھانچ کر باہر نکال دیا، اور اس کے بعد جو ہے فوراً ہی بندوق سے اس کا صفایا کر دیا، جان سے ختم کر دیا۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ اس کے تو چہروں پر سناٹے چھا گئے اور بالکل پاگل کی طرح ہو گئی، ہوش اڑ گئے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ ہے نتیجہ پارک میں لے جانے کا، ذرا غور کیجئے گا، کیا ہو گیا؟ اس کا سہاگ لٹ گیا، اور کسی طرح گاڑی اور سارے لوگ گھر پہنچے، میت کو گھر لے کر گئی۔ لوگوں نے پوچھا، سارا معاملہ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ یہ خود کہتی ہے کہ جب میری عدت ختم ہو گئی تو میرے گود میں ایک بچہ تھا۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا، اس نے پوچھنا شروع کیا کہ امی جان میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کو کس نے مارا ہے، میرے والد کو کس نے مارا ہے۔ اب یہ کیا جواب دے گی؟ یہ جواب دیتی ہے، غصے میں چلی آتی ہے، اپنے گھر والوں سے نفرت کرتی ہے، بھائی بہنوں سے نفرت کرتی ہے، چونکہ یہی سب سبب بنے، یہی سب سبب بنے۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے چھین لیا ہے، تمہارے فلانے رشتہ دار نے چھینا، فلانے جو ساتھ میں گئے تھے۔ اور اس کے بعد اس کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین نے اچھی تربیت نہیں کی، آج اگر ہم پارک نہ گئے ہوتے یا میں نہیں گئی ہوتی اور اس طریقے سے میرے والدین اچھی تربیت کیے ہوتے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب یہ محفوظ قلعے ہیں عورتوں کے لیے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، محفوظ قلعے ہیں۔ اگر میرے والدین نے مجھ کو ان محفوظ قلعوں میں بند کر دیا ہوتا، پردے کا حکم دیا ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کے مسلم خواتین کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ مسلم خواتین، اگر تم لوگ مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی ہو، تو ان چیزوں سے پرہیز کرو، پارک نہ جایا کرو، سیر گاہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ورنہ تمہاری حالت بھی ایسی نہ ہو جیسے میری حالت ہو گئی ہے۔ اور ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ ذرا غور کیجئے گا، اس واقعہ میں ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ جی ہاں،
آج کا ایسا دور بھی گزر رہا ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا، ان کو گاڑی چلانے کی اجازت دی، وہ جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، بسا اوقات اور کیا کیا معاملہ ہوتا ہے رب کریم ہی زیادہ جانتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کے اندر اسلام ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، تو ایسے کاموں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور گھر سے باہر مجبوری کے موقع پر نکالا کریں، ورنہ گھر سے باہر نکلنے کو اسلام نے منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کی جماعت گھروں کو لازم پکڑو، گھروں کو لازم پکڑو۔ تو عورتوں کو چاہیے گھروں کو لازم پکڑیں، ان کے لیے گھر میں عفت ہے، پاک دامنی ہے، پردہ ہے، اور اگر وہ باہر نکلتی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اسے رب کریم ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ بیچاری کہتی ہے کہ ساری مسلم خواتین کو چاہیے میرے واقعات سے عبرت پکڑے، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور ساری لڑکیاں اور عورتیں بھی میرے لیے دعا کریں۔ اور یہ مجلہ طیبات میں نکلا ہے اگست 2001، اس کا عنوان تھا گھروں کی زینت بننے والے پھول گلی گلی سڑک سڑک کیوں مسلے جانے لگے۔ اور اس طریقے سے بے حیائی کی انتہا ہو گئی، یہ آخر بات ہے، بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ اب تو عورتوں کا عالمی مقابلہ بھی ہوتا ہے، مسلم خواتین اس میں حصہ لیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بالکل زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر ورلڈ لیول پر، جی ہاں، اس کے پورے جسم کی پیمائش کی جاتی ہے، اور پیمائش کرنے والا مرد ہوتا ہے، عورتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد سارے مجلات، اخبارات اور جتنے انگلش اخبارات وغیرہ ہوتے ہیں سب میں اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ بھلا بتلائیے کیا ان کے اندر ذرہ برابر بھی شرم نہیں ہے جو اس میں حصہ لیتی ہیں؟ ایسے مسلمان عورتوں پر شرم ہے، اور ان کے اولیاء پر شرم ہے، ان کے جو شوہر ہیں ان پر شرم ہے کہ انہوں نے جانوروں والی زندگی کیسے گزارنی شروع کر دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم ختم ہو جائے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس موضوع کا میں اختتام کرتا ہوں، ورنہ تفاصیل تو بہت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بچے پیدا ہوں تو یہ اللہ کے تحفے ہیں، اور اسلام نے جو تعلیمات، جو احکام بچوں کے تعلق سے دیے ہیں، آدمی کو چاہیے اس پر مکمل طریقے سے عمل کریں اور بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن سارے والدین سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اولاد سے نوازے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر، اور رب العالمین ہمارے بچوں کو وہ بچہ بنائے کہ اگر ہم سب کا انتقال ہو جائے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، مسلم کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے ان کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہو، اور دوسرے ولد صالح يدعو له، نیک بچہ ہو جو اس کے لیے دعا کر رہا ہو۔ جب تک آپ نیک نہیں بنائیں گے وہ بچہ آپ کے لیے کیسے دعا کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو نیک بنایا جائے کہ اگر آپ دنیا سے گزر بھی گئے تو یہ بچے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، تاکہ آپ کو اس کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، ہمارے بچوں اور عورتوں کو نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔